بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لے جی الحمدللہ تیاری جو ہے مکمل ہو چکی ہے۔ میرے کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ یار آپ ایک ویڈیو بنائیں جس میں ہر چیز موجود ہو کہ آپ کو حج کے لیے کس کس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو یہ میں نے اپنی ساری چیزیں اکٹھی بھی کی، اسی بہانے میری چیزیں اکٹھی بھی ہو گئی ہیں، اور ایک میں نے چیک لسٹ بھی بنائی ہے، میں وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں ابھی۔ لے جی ون بائی ون ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں میں نے ساتھ میں رکھی ہوئی ہیں۔ جی یہ ہمارے پاس کچھ ٹیشوز میں نے رکھے ہیں اپنے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ وہ ڈفرینٹلی رکھ سکتے ہیں اسے، یہ یوز کرنے کے لیے کہ وہاں ضرورت آپ کو پڑ سکتی ہے۔ بعض دفعہ کچھ نئی معاملات ہوتے جہاں آپ کسی کو موڑ کی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو وہ صاف نہیں ہوتی، تو ایٹ لیسٹ آپ اسے صاف کر کے جو ہے نا اچھے سے وہ بیٹھ سکیں وہاں۔ آپ ملٹیپل پرپزز کے لیے یہ جو ہے نا یوز ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم نے آگے 5 دن کے لیے باہر رہنا بالکل، اور جس میں 3 دن تقریباً احرام کی حالت میں رہنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے نارمل اپنے کپڑوں میں آ جانا ہے، تو اس لیے پھر نا کچھ چیزوں کے احتیاط جو ہے نا بڑی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ یہ کچھ میڈیسنز ہیں، آپ اپنے حساب سے کچھ میڈیسن رکھ سکتے ہیں جو آپ کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بیسک ویسے پیناڈول وغیرہ آپ چیزیں رکھ لیں، کچھ بخار کے لیے، کچھ جسم درد کے لیے۔ تو یہ ایک حج کی گائیڈ ہے، میں یہ نہیں کہتا یہی رکھیں آپ، لیکن ویسے آپ کوئی بھی حج کی گائیڈ جو ہے نا اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ موبائل کے اندر ہے تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے نا یہ دیکھیں جی، یہ میرے پاس جو ہے نا کارڈ تھی۔ یہ جو کارڈ ہے ایک یہ پاکستان سے ملا تھا ہمیں، ٹھیک ہے، حج کمیٹی کی طرف سے، اور یہ جو ہے نا یہاں سے نسخ ایپ ان کی بڑی مشہور ہوگی یہاں، شاید اگر آپ یہاں آئے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ تو نسخ کی طرف سے جو ہے نا ہمیں یہ کارڈ ملا سعودی عربیہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بیگ میں نے ساتھ میں رکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمیں الحمدللہ پاکستانی گورنمنٹ نے اس دفعہ عنایت کی ہے۔ یہ اس کے باہر ایک زپ بھی بنی ہوئی ہے جس میں ہم اپنا جو ہے وہ چپل رکھ سکتے ہیں ایکسٹرا، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں یہ کیپ ایک رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جائے نماز ہمارا پڑا ہوا ہے، جائے نماز کا یہ میں نے ایک چھوٹا جائے نماز رکھا ہے کہ بعض دفعہ آپ کو بڑا جائے نماز بچھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ چھوٹے جائے نماز سے بھی جو ہے وہ گزارا کر سکتے ہیں۔ ویسے میں نارملی جو ہے نا چھوٹا جائے نماز ریکمینڈ کرتا ہوں آپ کو، اگر آپ کسی بھی مسجد میں یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ لوگ کافی زیادہ آتے ہیں، کافی ملکوں سے آتے ہیں، تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ جو ہے نا سجدے والی جگہ جو ہے نا اس کو آپ تھوڑا سا اپنے کسی چیز کے ساتھ کور کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہی کوئی نزلہ زکام اس طرح کی کوئی چیز لگی ہو، ایٹ لیسٹ وہ آپ سے جو ہے نا کسی بھی منتقل نہ ہو۔ اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ پاور بینک جو کہ بڑا ضروری ہے، مجھے نہیں پتہ وہاں کے حالات کیا ہیں، چارجنگ کی کیا پوزیشن ہوتی ہے وہاں، لیکن ایٹ لیسٹ ہم نے ایک دفعہ جو ہے فل کر کے اپنا پاور بینک رکھ لیا۔ ساتھ میں جو کیبلز ہمیں چاہیے تھی، یہ اڈاپٹر جو ہے نا نارملی یہاں سعودی عربیہ کے اندر جو ہے نا وہ یہ 3 پن اڈاپٹر اسے کہتے ہیں۔ یہ تو خیر میرے فون کا چارجر ہے، لیکن نا اس طرح کا اڈاپٹر جو ہے نا ایزیلی آپ وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا باقی کسی دوسرے کو اگر آپ لے کے آئیں گے نا تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں کیونکہ نا سوئچوں کی وہ بنا اس طرح سے ہوا ہے، 3 پن والے سوئچ بنے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ گلاسز ہم نے رکھے ہیں، پانی والی بوتل بڑی ضروری ہے جی۔ یہ جو پانی کی بوتل ہے اس میں پانی جو ہے ٹھنڈا وہ 24 گھنٹے تک رہتا ہے، اور جو گرم ہے وہ 8 گھنٹے تک رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لائٹ ویٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور پانی بھی اس میں ٹھیک ٹھاک آ جاتا ہے۔ آپ 3 سے 4 گلاس ایزیلی جو ہے نا اس میں آ جاتے ہیں۔ گلاس وہ والے نہیں جو ہم گھروں میں یوز کرتے ہیں، گلاس کے وہ جو حرم کے اندر نارملی نا یوز ہو رہے ہوتے ہیں آب زمزم کے لیے، 4 سے 5 بھی گلاس آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے، ٹھنڈا پانی آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں تو ٹھنڈا ہی رہتا ہے، گرم ایڈ کرتے ہیں تو گرم ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک لازمی چیز ہے، یہ بھی آپ رکھیں پانی کی بوتل۔ اور بلکہ ایک شاور ملتا ہے، شاور بھی آپ لازمی رکھیں۔ میرے پاس تو ابھی موجود نہیں ہے، یا میں دیکھتا ہوں میرے بیگ میں کہیں شاید پڑا ہو، تو وہ رستے میں اگر آپ کو کہیں ضرورت محسوس ہو تو آپ اس سے وہ چھڑکاؤ بھی اپنے منہ پہ یا سر پہ کر سکتے ہیں پانی سے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بیگ ہے جو کہ ہمیں پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے اگین ملا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، اور یہ جو بلیک بیگ ہے یہ میں نے خود لیا تھا، کیونکہ لاسٹ میں میرا نا ایکسپیرینس بڑا خراب گزرا تھا۔ میں سنگل زپ والا جو ایک بیگ لے کے آیا تھا تو موبائل اس میں رکھا تھا، تو موبائل کی جو ہے نا وہ کیمرہ ڈیمیج ہو گیا تھا میرا، کیونکہ وہ ٹائٹ کافی زیادہ تھا، تو ملٹیپل اس میں آپ کہنے میں نے چیزیں ایڈ کر لی تھیں، تو اس کی وجہ سے نا ایشو ہوا تھا۔ اس دفعہ میں یہ ایک نیا بیگ لے کے آیا تھا اپنے لیے جو کہ کافی زبردست ہے، لیدر کا کہا تو اس نے، پتہ نہیں لیدر ہے یا ریگزین ہے کیا، مجھے نہیں آئیڈیا۔ یہ بیگ میں پہن کے جاؤں گا، ہو سکتا ہے کسی بھی وجہ سے یہ ٹوٹ جائے، کوئی مسئلہ ہو اس میں، کیونکہ 5 دن اب ہم نے باہر رہنا ہے تو وہاں سے ایکسٹرا ملنا بڑا مشکل ہوگا، تو اس لیے میں نے ایک ایکسٹرا بیگ ساتھ میں رکھ لیا۔ اس کے ساتھ اگر ہم مزید چلیں تو یہ احرام ہے، احرام ابھی جو میں پہن کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ اپنے ہوٹل سے ہی احرام اپنا زیب تن کر لینا ہوتا ہے، ہوٹل سے آپ اپنا احرام پہنتے ہیں اور پہن کے 2 رکعت جو ہے نماز ادا کرتے ہیں، تو پھر آپ اس کے بعد نیت کرتے ہیں اور آپ احرام کی حالت میں ہو جاتے ہیں۔ احرام کی کچھ پابندیاں ہیں وہ آپ مولوی اکرام جو ہے نا وہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں تو جتنے ناقص جو ہمارا نالج ہے اس کے مطابق پتہ ہے،
تو وہ ہم تھوڑا سا ویسے بتا دیتے کہ احرام کی حالت میں آپ ناخن نہیں تراش سکتے، آپ بال نہیں کاٹ سکتے، آپ کو سر پہ کوئی چیز نہیں لینی ہوتی، منہ پہ کوئی چیز نہیں لینی ہوتی، خوشبو والا صابن آپ یوز نہیں کر سکتے، خوشبو آپ لگا نہیں سکتے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا اس کی پابندیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، فحش باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، وہ تو خیر ہر حالت میں پرہیز کرنا چاہیے، صرف احرام کی حالت میں نہیں. اس کے علاوہ یہ ایک چٹائی ہے جو کہ ہم مزدلفہ کے اندر جو ہے نا رات گزارنے کے لیے یوز کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ہم نیچے اپنے بچھائیں گے، اس کے اوپر پھر چادر وغیرہ آپ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں رات گزارنے کے لیے آپ جائے نماز بھی بچھا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک بیگ ہے جو کہ ہمیں یہاں شرکا کی طرف سے ملا ہے. اس کے اندر جو ہے نا ہم وہ اکٹھی کریں گے کنکریاں جو کہ ہم نے شیطان کو مارنی ہیں. 3 دن ہم نے تقریباً نمی کرنی ہے اور 4 دن بھی کرنی پڑ سکتی ہے. تو اس کے لیے احتیاطاً جو ہے نا آپ 70 سے 80 جو ہے نا وہ رکھ لیا کریں اپنے ساتھ جو ہے نا کنکریاں، وہ مزدلفہ سے اٹھانی ہوتی ہیں. باقی انشاءاللہ ڈیٹیل بھی اگر موقع ملا تو ضرور شیئر کریں گے کہ کیا کیا معاملات آپ نے کس کس جگہ سے کرنے ہوتے ہیں. یہ ایک ہوائی تکیہ رکھا ہوا ہے میں نے اپنے ساتھ، ٹھیک ہے، جو کہ اس میں ہوا بھرنے کے بعد جو ہے نا یہ ایک بڑا زبردست تکیہ بن سکتا ہے. تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ایک مسواک میں نے رکھی کیونکہ برش پیسٹ کے ساتھ کرنا احرام کی حالت میں پاسبل نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ آپ مسواک یوز کر سکتے ہیں. یہ ایک پنکھا رکھا ہوا ہے ہاتھ والا، یہ بھی ہمیں یہاں شرکا نے دیا تھا. ٹھیک ہے، تو حج مبرور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. یہ چیزیں اس کے ساتھ میں نے ایک سوٹ رکھا ہوا ہے، آپ چاہیں تو آپ 2 سوٹ بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیونکہ جیسے ہی آپ احرام کی حالت سے آپ باہر نکلتے ہیں تو اس کے بعد آپ 2 دن جو ہے نا 2 سے 3 دن آپ کہہ لیں کہ آپ کو سوٹ جو ہے نا نارمل آپ نے کپڑے پہننے ہوتے ہیں. یہ میں نے اپنے ساتھ ایک امبریلا رکھا. چھتری بڑی ضروری ہے کیونکہ آپ نے دھوپ میں بھی نکلنا ہوتا ہے، تو یہ ایک لازمی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. احرام کیونکہ وہ کافی جو ہے نا وہ ٹاول کا احرام تھا، وہ کافی بڑا ہو جاتا ہے، تو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے میں نے ایک یہ کاٹن کی چادر رکھی ہے. ٹھیک ہے، اور لوگ پورا احرام بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن فی الحال میں نے ایک چادر ہی رکھی ہے. کچن اگر ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ملٹیپل جگہ پہ آپ کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے احرام کو چینج کرنے کی، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے چینج کرنا. ٹھیک ہے، واش روم میں آپ گئے ہیں، کہیں چینٹے پڑ جاتے ہیں، کچھ اور معاملات ہو جاتے ہیں، آپ کہیں بیٹھتے ہیں تو پھر یہ دیکھیں جی علی تو سامان پہن کے گھوم رہا ہے جی، میں اوکے بہترین، یہ تو جانے کے لیے بالکل تیار ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ساری چیزیں جو کہ آپ کو حج کے لیے اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت آتی ہے. یہ بھی ہم جو بیگ لے کے آئے تھے اس میں یہ بھی ایک شامل ہے. ٹھیک ہے جی، اور یہ بیگ ہم یہاں بھی تیار کر رہے ہیں. تو بلکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ سارے بیگز وغیرہ ہی ہم نے رکھے ہوئے ہیں. یہ ہم نے اپنی ایک مناری لگائی ہوئی ہے یہاں. ٹھیک ہے، یہ میرے فادر نے لگائی ہے ویسے. تو یہ جو ہے نا ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ نے حج میں اپنے ساتھ رکھنی ہوتی ہیں. اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے اور ہمیں اچھے طریقے سے جو ہے اپنا حج مکمل کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.